الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين پچھلی آیت میں حق تعالی شانہ نے ایک دعویٰ فرمایا، وہ دعویٰ ہے توحید کا۔ توحید کا حاصل ہے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، یکتا ہوں، ذات میں بھی اور صفات میں بھی، مجھ جیسا کوئی نہیں، ساری کائنات میری ہے، سب کا خالق میں ہوں، سب کا روزی رساں میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں اور فنا کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ یہ حاصل ہوتا ہے حق تعالی شانہ کی توحید کا اور یکتائی کا۔ اب سوال یہ ہے، مان لیا ہم نے، مگر حق تعالی شانہ دکھتے تو ہیں نہیں، اور ایک مقولہ مشہور ہے لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہوتی۔ ایک چیز آپ سن کر مانتے ہیں، اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، اور ایک چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ سنی ہوئی چیز کا کوئی آدمی انکار کرنے لگے کہ نہیں نہیں آپ نے غلط سنا ہے، تو آپ بھی سوچنے لگیں ہو سکتا ہے مجھے غلط خبر پہنچی ہو، اس میں شک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کہیں کہ میں نے جب اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو میں کیسے مان سکتا ہوں؟ مانا ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، یکتائی کو، مگر نظر تو آتے نہیں کہ ہم دیکھ سکیں۔ تو ہر چیز دیکھی ہی نہیں جاتی، ان نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکے۔
اس کی بھی ایک حد ہے. کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہو تو نظر آتا ہے، فاصلہ زیادہ ہو جائے تو نظر کام نہیں کرتی، فاصلہ بہت کم ہو جائے، ایک دم آپ آنکھ کے قریب کر دے تب بھی نظر نہیں آئے گا. تو نہ ایک دم قریب ہونے پہ نظر آوے نہ بہت دور ہونے پہ نظر آوے، ایک درمیانی حد ہے، وہیں تک کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ آنکھیں دیکھ پاتی. یہی وجہ ہے کہ جو چیز بہت زیادہ قریب ہے اس کو یہ آنکھ نہیں دیکھ پاتی. اب روح ہے، ہر آدمی کے اندر ہے، سب کو یقین ہے، جتنا دیکھ کے یقین ہوتا اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ روح ہے، اور اسی روح کی برکت سے ہی ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. روح نکل جائے سب ختم. تو روح کا یقین ہر آدمی کو ہے کہ روح ہے، مگر کوئی کہے دکھائیے کہاں ہے، تو آپ دکھا سکتے ہیں؟ دوسرے کو تو آپ کیا دکھائیں گے، آپ کو خود ہی نظر نہیں آتی. اپنی روح آدمی کو خود ہی نظر نہیں آتی. وجہ اس کی یہی ہے، وہ اتنا زیادہ قریب ہے، وہ اتنا زیادہ قریب ہے کہ آنکھوں کی رسائی سے بھی بہت اندر ہے. آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اور حق تعالی شانہ تو فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اپنے بندوں کے اور ہر چیز کے اتنا قریب ہوں کہ اس کی شہ رگ میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں قریب ہوں. اب بتائیے یہ آنکھ بھلا کیسے دیکھ پائے گی اس کو؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نظروں سے پوشیدہ ہیں. آپ کے خون کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں، دکھتا نہیں ہے. جب جانچ ہوتی ہے، مشینوں پہ چڑھایا جاتا ہے خون کا قطرہ، تب جا کر کے اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کائنات میں کہ جو ہیں، جن کا ہونا یقینی ہے، دیکھنے سے زیادہ یقین ہے اس کے ہونے کا، مگر نظر نہیں آتا. تو جو چیز نظر نہ آوے آنکھوں سے اس کو دلائل سے سمجھا جاتا ہے. سمجھے؟ سورج کی کرنوں میں حرارت ہے، گرمی ہے. اب کوئی کہے کہ گرمی دکھائیے، تو نہ تو آپ گرمی کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں. لیکن علامت ہے، اس علامت سے، اس نشانی سے سمجھا جاتا ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے. یہ جسم جو ہے سردی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے. اللہ نے جسم کے اندر ایک قوت حس پیدا کی ہے، وہ قوت جو ہے اس کا ادراک کرتی ہے. اب جب گرمی لگتی ہے تو آدمی کو پسینہ آنے لگتا ہے، ہوا کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے. ایک قسم کی الجھن کہہ لیجئے ہونے لگتی ہے، ایک طبیعت میں ایک ہیجان ہونے لگتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے. ہر آدمی کی زبان میں بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی. گرمی دکھنے والی چیز تو نہیں ہے، مگر معلوم ہے کہ ہے. تو سردی کا احساس، گرمی کا احساس، یہ چیزیں، گرمی کا ہونا، سردی کا ہونا، یہ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے.
تو ایسے ہی جو اصول یہ ہو گیا کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہ علامتوں سے اور اپنے نشانات سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے جب حق تعالی شانہ نے اپنی یکتائی کا دعویٰ فرمایا، اپنی توحید کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف میں ہوں، باقی تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب میری پیدا کی ہوئی ہیں، تو میری برابری کیسے کر سکتی ہیں؟ اس لیے عبادت کے لائق تنہا میں ہوں، اس لیے کہ میں ہی سب کا خالق ہوں۔ اب چونکہ نظر آتے نہیں اور جو چیز نظر نہ آوے وہ دلائل سے اور علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے حق تعالی شانہ ان دلائل قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے ہر آنکھ والا ہی نہیں بے آنکھ والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا۔ اتنا بڑا کارخانہ عالم بن بنانے والے کے نہیں بن گیا، دنیا کی کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بنتی نہیں ہے۔ اور ان دلائل قدرت میں حق تعالی شانہ عموماً آفاقی دلائل کو بیان فرماتے ہیں، ان دلائل کو کہ جن کو موٹی سے موٹی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکے۔ اب یہ آسمان ہے، بلا تھونی تھام کا کھڑا ہوا ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ آپ ایک مکان چھوٹا سا بناتے ہیں 10 بائی 10 کا، پلر دینا پڑتا ہے، تھام لگانا پڑتا ہے، دیواریں بنانی پڑتی ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اتنا بڑا آسمان کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیے آپ کو یہ آسمان ملے گا، آپ زندگی بھر چلتے رہیے، جہاں آپ پہنچیں گے آسمان آپ کو ملے گا، اور ایسے ہی ملے گا جیسے یہاں ہے ویسے ہر جگہ ملے گا۔ نہ آپ کو کہیں پلر ملے گا، نہ کہیں کوئی ٹیک ملے گی، نہ کہیں دیوار ملے گی، اور آسمان ہے کہ کھڑا ہے۔ پھر اس آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ نے نہ جانے کتنی مخلوقات پیدا کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے زمین اللہ نے پیدا فرمایا، زمین کے اندر انسانی نہیں بلکہ سارے حیوانات کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں اللہ پاک نے اسی زمین کے اندر سب کچھ پیدا کر دیا ہے۔ زمین ایسی ہے کہ جس پر آپ مکان بنا کر کے رہتے بھی ہیں، آپ اس پر کھیتی بھی کرتے ہیں، اسی زمین سے آپ کو پھل بھی ملتا ہے، اسی زمین سے آپ کو دانہ بھی ملتا ہے، اسی زمین سے آپ کو کپڑا بھی ملتا ہے، مکانات بنانے کا سارا مٹیریل بھی ملتا ہے، آرائش اور زیبائش کے لیے زیورات جیسی چیزیں جس کو آدمی بننے سنورنے کے لیے پہنتا ہے وہ ساری چیزیں بھی اسی زمین سے ملتی۔ اس زمین کو اللہ تعالی نے اسٹاک روم بنا دیا ہے، مال گودام بنا دیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جتنے حیوانات ہیں سب کی ضرورت کا سارا سامان اللہ نے اسی زمین پر پیدا کر دیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور جس نے صبح ازل سے آج تک یہ دعویٰ کیا ہو
کہ اس زمین کو میں نے بنایا ہے؟ اس زمین کی اتنی خصوصیات میں نے بنایا ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا آج تک؟ چاہے وہ پوجے جانے والے دیوی دیوتا ہی کیوں نہ ہوں، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین میں نے بنایا ہے، یہ آسمان میں نے بنایا ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہو تو بتائیے، کسی کتاب میں لکھا ہو کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ زمین آسمان میں نے بنایا ہے؟ دعویٰ ہی کسی نے نہیں کیا آج تک۔ جن کے سامنے ماتھا رگڑ رہے ہیں زمین پر، پوج رہے ہیں، ہر وقت ان کے نام کی جے جیکار کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین آسمان میں نے بنایا۔ تنہا دعویٰ ہے حق تعالی شانہ کا کہ یہ زمین آسمان میں نے بنایا ہے۔ باقی اس ساری کائنات میں آج تک کسی نے یہ کہا نہیں کہ اس کو میں نے بنایا ہے۔ حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کی کھلی ہوئی دلیل ہے اس آسمان کا اس طرح سے ہونا اور اس زمین کا اس کیفیت پر ہونا۔ پھر فرمایا بالحق خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عقل اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ کسی اور طرح ہونا چاہیے، جیسے بنا ہے ایک دم فٹ ہے۔ آسمان کی کیفیت تو ہم آپ معلوم ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسی ہے، اور جو لوگ بتاتے ہیں آسمان کی کیفیات کو وہ اٹکل پچو ہے، غیر یقینی ہے۔ جتنا اللہ نے اور اللہ کے رسولوں نے بتایا ہے اتنا برحق ہے، مگر زمین کی کیفیات تو ہم آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ زمین میں اللہ نے کہیں تالاب پیدا کیا، کہیں ندی نالا پیدا کیا، کہیں اونچے اونچے پہاڑ اور ٹیلے اللہ نے پیدا کیے، کہیں ہموار زمین پیدا کیا، کہیں اونچ نیچ پیدا کیا، کہیں پتھر پیدا کیا، کہیں لوہا پیدا کیا، کہیں تانبا اور پیتل پیدا کیا، کہیں اسٹیل پیدا کیا، کہیں ہیرے جواہرات پیدا کیے، لال و گوہر پیدا کیے، کہیں سمندر بنا دیا، کہیں ندیاں چلا دیا۔ اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی ہے جو بیکار ہو؟ ہر چیز کے ساتھ ہمارا منافع لگا ہوا ہے۔ جو فائدہ ان ندیوں سے مل رہا ہے وہ خشکی سے نہ ملتا، جو فائدہ سمندر سے مل رہا ہے وہ خشکی سے نہ ملتا، جو فائدہ پہاڑوں سے مل رہا ہے وہ ہموار زمینوں سے نہ ملتا، اور جو فائدہ ہموار زمین سے مل رہا ہے وہ پہاڑوں سے نہ ملتا، جو فائدہ پتھروں سے مل رہا ہے وہ مٹی سے نہ ملتا۔ تو اللہ پاک نے اس اتنی بڑی زمین کو جس کے اوپر انسان کو آباد کیا ہے، ساری ضرورت کا سامان اس کے اوپر پیدا کر دیا ہے، اور اس کی بناوٹ کچھ اس انداز کی رہتی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت اس زمین پر پوری کر سکے۔ ایک دم فٹ ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی کہے
کہ سارے پہاڑوں کو ختم کر دو، زمین کو ایک دم ہموار کر دو، پہاڑوں والا فائدہ ختم ہو جائے گا. سمجھے؟ وہ جو پہاڑوں والا فائدہ ہے وہ فائدہ بھی ختم ہو جائے گا اگر تم سارے پہاڑوں کو ختم کر دو گے. اول تو تمہارے بس کا ہے نہیں. لیکن اگر مان لیجئے ساری دنیا پل پڑے اس پر، پتھروں پر تصرف کرنا اور پہاڑوں پر تصرف کرنا اللہ نے انسان کی قدرت میں دیا ہے. انسان چاہے پتھر کو، یہ پہاڑوں کو رکھے، چاہے تو پہاڑوں کو کھود کھود کر کے ان کو ہموار کر لے، برابر کر لے، قدرت دیا ہے اللہ نے. لیکن جو فائدہ پہاڑوں سے ہے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے وہ فائدہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے آسمان اور زمین کو ایک دم فٹ پیدا کیا ہے. اسی کا نام ہے خلق السماوات والارض بالحق. ٹھیک ٹھاک جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہی اللہ نے بنایا. اس کے آگے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو زیادہ ٹھیک تھا. انسان کی ناک اللہ نے سامنے بنایا ہے. اگر یہ ناک پیچھے لگا دیا ہوتا اللہ نے تو ناک تو رہتی، لیکن کیا چہرے کی خوشنمائی بھی رہتی؟ چہرے کی جو خوشنمائی اللہ نے بنایا ہے، اگر اس ناک کو اللہ نے پیچھے کر دیا ہوتا تو چہرہ سپاہٹ ہو جاتا. اس کی ساری خوشنمائی اور ساری کشش ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے جہاں آنکھ بنایا یہی ہونا چاہیے تھا، جہاں ناک بنایا یہی ہونا چاہیے تھا، جہاں منہ بنایا یہی ہونا چاہیے تھا. اسی کا نام ہے بالحق. ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک دم فٹ پیدا کیا ہے. تعالی عما یشرکون. جب زمین اور آسمان کا یہ حال ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور زمین کا مشاہدہ خود کر رہے ہو، تو اب بتاؤ، جس چیز کو تم معبود بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہیں تو اسی زمین آسمان کی ہی کوئی چیز، اور زمین آسمان کی ساری چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو مخلوق ہی تو ہوئی، خالق کیسے ہو جائیں گے؟ جب مخلوق ہیں تو پوجنے کے قابل بنیں گے کیسے؟ یہ تو سوچو. ایک بات بتاؤں آپ کو، میں شروع سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، قرآن پاک کا اصل مضمون جو ہے وہ رد شرک ہے اور اثبات توحید. اسی لیے قرآن پاک کی آیات میں زیادہ تر زور توحید پر دیا گیا ہے. شرک کی تردید مقصود ہے. شرک غلط ہے، شرک کی بنیاد باطل ہے، یہ کفر کا پیش خیمہ ہے. اس لیے انسان کی صلاح اور فلاح میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے کفر اور شرک. اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ زور رد کفر اور رد شرک پر دیا ہے. باقی اور اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی مطلوب ہیں، مگر قرآن کا زور جو ہے وہ رد شرک اور رد کفر پر ہے اور توحید کو ثابت کرنے پر ہے. تو فرمایا تعالی عما یشرکون، جن چیزوں کو لوگ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، شریانی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس سے بہت اونچی. جو شرک کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی حیثیت کو سمجھتا نہیں ہے، تب شرک کرتا ہے. جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو سمجھ جائے گا پھر شرک سے توبہ کیے بغیر رہا نہیں جائے گا. تعالی عما یشرکون. چونکہ بات چل پڑی دلائل قدرت کی،
کچھ قدرت کے اور نمونے بھی اللہ بیان فرماتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ خود انسان جو دوسروں کے سامنے ماتھا پٹکتا ہے جا کر کے، یہ خود اپنی خلقت پر، اپنی تخلیق پر تو غور کرے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا؟ اس کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا، جس پانی کے قطرے کی حالت یہ تھی کہ جہاں پڑ جائے وہیں رہ جائے، نہ وہ حرکت کر سکے، نہ وہ کوئی چیز محسوس کر سکے، نہ وہ اپنی کیفیت کو برقرار رکھ سکے، جدھر پھیر دو ادھر پھر جائے، جدھر نیچا پائے ادھر بہہ جائے، ایسا قطرہ وہ بھی بدبودار، کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک، ایسے بدبودار ناپاک سیال قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اس پانی کے اندر اللہ نے ہڈیاں بنا دی، اس کے اوپر گوشت پوست چڑھا دیا، اس کے اندر خون کی ندیاں دوڑا دیا، یہ نالیاں چل رہی ہیں خون کی پورے جسم کے اندر، انگلیوں کے پوروں سے لے کر پیر کے ناخن تک، سر سے لے کے پیر تک، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں خون کی نالی نہ پہنچی ہو، خون کی پائپ لائن جہاں پر نہ پہنچی ہو، اور انہی پائپ لائنوں کے ذریعے سے خون پورے جسم کو سپلائی ہو رہا ہے۔ کون آیا تھا بنانے؟ رام لکشمن آئے تھے؟ یہ صناعی کس نے کی ہے؟ اس جسم کے اندر اللہ نے ایسے ایسے پرزے پیدا کر دیے، اعضائے رئیسہ، دماغ پیدا کر دیا، اس دماغ کے اندر 22 ہڈیاں ہیں، اور جو اعصاب اور دوسرے نظام ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، وہ تو بے شمار ہے، اس کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ کبھی آپ نے بھیجا نکالا ہو کسی جانور کا، دیکھیے وہ بھیجا کے اندر باریک باریک بال جیسی نسیں ہوتی ہیں، وہ سب خون کی نالیاں ہیں، وہ خون کی پائپ لائن ہے، ان کے ذریعے سے خون دماغ کے ان حصوں تک پہنچتا رہتا ہے جس سے دماغ کی پرورش ہوتی ہے، اور جب دماغ کی پرورش ہوتی ہے تب دماغ کام کرتا ہے، حس، حرکت، بدن کی لچک ساری کی ساری دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اس دماغ کو خون نہ پہنچے یا کوئی ایک نالی میں، ایک پائپ لائن میں کوئی گڑبڑی ہو جائے اور وہاں تک خون کی رسائی نہ ہو، تو جسم کا ایک حصہ ہی برباد ہو جائے گا، جسم کا ایک حصہ ہی برباد ہو جائے گا۔ اور ایسی پائپ لائن جو بچھایا ہے اللہ نے اس انسان کے جسم کے اندر، اس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اعصاب کا نظام اللہ نے بنایا، یہ جو انگلیاں ہیں یوں کر رہی ہیں، اور 100 مرتبہ آپ ہاتھ یوں کرتے ہیں، دن بھر پھروہا کرتے ہیں، یہ سب اعصاب کی کرشمہ سازی ہے۔ یہ اعصاب ہیں جن کی وجہ سے لچک پیدا ہوتی ہے، اور اسی کی قوت سے آپ سے پھاوڑا اور لاڑا اٹھتا ہے۔
ایک نس اگر کہیں کٹ جائے خدا نخواستہ ہاتھ بیکار ہو جائے گا۔ ہمارے حافظ ظہور تھے، ایک زمانے میں یہاں ان کو میں نے بلایا تھا پڑھانے کے لیے۔ بچپن میں ان کے ایک پھوڑا ہوا تھا ہاتھ میں، یہاں نہیں کوئی علاج کر سکا تو لکھنؤ لے گئے، لکھنؤ کے ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر دیا، ایک نس کوئی کٹ گئی، وہ ہاتھ جھول گیا۔ آج تک بیچارے وہ ہاتھ ایسے لٹکائے گھومتے ہیں ابھی، ہاں، مگر ہاتھ کام نہیں کرتا، ایسے جھولتا رہتا ہے۔ ایک نس کا یہ حال ہے۔ آدمی بھلا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس جسم کے اندر، اس کا شکر کبھی ادا ہو سکتا ہے؟ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، یا اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تھوڑی سی نعمت اللہ نے دیا ہے، دو چار ہوتی جھٹلا دیتے، لیکن اتنی ہے کہ جتنا تم سانس لے رہے ہو اس سے زیادہ نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے، تو کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دیکھیے انسان کو، خلق الانسان من نطفہ، انسان کو اللہ نے ایک ناپاک قطرہ پانی کا اور اسی کے اندر ہڈیاں پیدا کر دیا، اسی کے اندر گوشت پوست پیدا کر دیا، اسی کے اندر خون کی پائپ لائنیں چلا دیا، اسی کے اندر اعصاب کا نظام، اعصاب کا جال بچھا دیا، سر سے لے کے پیر تک بے شمار مشینیں کام کر رہی ہیں۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک ایک انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جیسے پوری کائنات ہو۔ اس لیے اگر کسی انسان کا ناحق قتل ہوا تو اللہ فرماتا ہے اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ سارے انسانوں کا اس نے قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو قاتل ہے مسلمان کا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اس جسم کے اندر رکھی ہوئی ہیں اس کی اتنی بڑی ناشکری، یہی وجہ ہے کہ قتل ہے، چاہے بڈھے کا ہو، چاہے جوان کا ہو، اور چاہے چھوٹے سے بچے کا ہو۔ بچے کے قتل پر بھی اتنا ہی اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے جتنا بڑوں کے قتل پر ہوتی ہے، اس لیے کہ جو مشین اللہ بنا کر کے پیدا کرتا ہے، بھیجتا ہے دنیا کے اندر، وہ جیسے ایک 5 فٹ کے انسان کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اتنا سارا سامان اس بچے کے اندر بھی ہوتا ہے، ساری نعمتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان بنایا، اور بنا کر کے جب کھڑا کر دیا تو یہ جھگڑا کرنے لگتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر کھلا ہوا جھگڑالو ہو جاتا ہے، پھر تو کہیں لاٹھی چلا رہا ہے تو کہیں بندوق چلا رہا ہے، کہیں پتھر مار رہا ہے، کہیں ڈھکیل رہا ہے کسی کو، کسی کا قتل کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ پیر توڑ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ادھم مچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور کہاں وہ حال تھا جب ایک ناپاک قطرہ تھا کہ جہاں گرتا وہیں خشک ہو جاتا، نہ حس تھی نہ حرکت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے جب انسان بنا کر کے کھڑا کر دیا تو اب جھگڑالو ہو گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اتنا بڑا جھگڑالو ہو گیا
کہ انسان سے تو جھگڑتا ہی ہے، اللہ میاں کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا یہ جسم جب مر جائے گا، روح نکل جائے گی اور یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو بھلا اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ کہنے لگے گا. یہ نہیں سوچتا کہ پانی کے ایک قطرے سے ایسا تو بن کر کے تیار ہوا ہے. جس نے پانی کے قطرے پر 5 فٹ کا انسان بنا دیا ہے، کیا اس کو اب قدرت نہیں ہے کہ دوبارہ انہی اجزاء کو جوڑ کے پھر بنا دے؟ اس کی قدرت کہیں چلی گئی ہے کیا؟ تو خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. پھر دیکھو اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کو بنایا. انعام جمع ہے نعمت کی. انعام سے مراد وہ جانور ہیں جن کو آدمی اپنے گھر پر پالتا ہے. اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، پالتو جانور یہ انعام کہلاتے ہیں. ہر جانور کو انعام نہیں کہا جاتا. ان جانوروں کو دیکھو جن کو تم پالتے ہو، انہی سے تمہیں گرمی کا سامان ملتا ہے، سردی دور کرنے کا سامان بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے. انہی کے بالوں سے کمبل تیار ہوتے ہیں، انہی کے اون سے سوٹر تیار ہوتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سا سامان تیار ہوتا ہے جس سے آدمی اپنی سردی دور کرتا ہے اور گرمی حاصل کرتا ہے سردیوں کے زمانے میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یہ جانور دودھ دیتا ہے جس کو پی کر کے تم تندرست ہوتے ہو. ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دودھ سے اچھا کوئی دوسرا وٹامن نہیں ہے. سارے وٹامن نیچے درجے کے ہیں، دودھ سب سے اول ہے. دودھ ملتا ہے تم کو ان جانوروں سے. ان جانوروں کی نسل اللہ بڑھاتا ہے. آج آپ کے پاس 5 جانور ہوں، سال بھر کے بعد 10 ہو جائیں گے بلا شبہ. نسل بڑھتی چلی جائے گی. پھر بعض جانور وہ ہیں جن کی پیٹھ پر تم سوار ہو کر کے یہاں سے وہاں جاتے ہو. بعض جانور ہیں جن کی پیٹھ پر تم اپنا سامان لاد کر کے یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں. بھلا اونٹ ہے 3 کنٹل تو آسانی کے ساتھ اس کے اوپر لادا جاتا ہے. سواری الگ کی جاتی ہے. گھوڑا ہے اس کی پیٹھ سواری ہی کے لیے، گدھا ہے، خچر ہے، سواری ہی کی. سواری اور بار برداری ہیں. پہلے بیلوں سے اور گایوں سے جوتنے کا کام لیا جاتا تھا، زمین جوتی جاتی تھی. یہاں اپنے یہاں تو بیل چلتے تھے، میں نے سنا ہے کہ بنگال میں گائے بھی جوتی جاتی ہے. لوگ بھینسا وغیرہ بھی ہل میں جوتتے تھے. اب اس کے قائم مقام دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایجاد کرا دیا انسان سے، یا اللہ نے عقل دی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ ہی نے اس کی ایجاد کر فرما دیا. جانور کافی نہیں تھے تو اللہ نے مشینیں تیار کرا دیا. یا جانور سے کام لینے کی طاقت انسانوں کے اندر نہیں رہ گئی تو اللہ نے مشینیں بنا دیا تاکہ کم طاقت میں سامان خوراک کا تیار ہو جائے. اب اتنی محنت، جتنی محنت پہلے ہوتی تھی، اگر اتنی محنت کے بعد کھیتی تیار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھوکوں مر جائیں گے. جو کام مہینوں میں ہوتا تھا آج گھنٹوں میں ہو رہا ہے.
مہینوں کا کام گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ یہی پیار جب لگتی تھی اور مڑائی شروع ہوتی تھی تو اسار لگ جاتا تھا، بہت سے لوگوں کی پیار بھیگ جاتی تھی۔ ہاں، آج وہی کام گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ یہ تیز رفتار مشینیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان کی ضرورت آسانی کے ساتھ پوری ہو۔ اب اتنی طاقت نہیں ہے، اب JCB آ گئی ہے، جتنی مٹی آدمی 1 مہینے میں کھودتا اتنی مٹی وہ گھنٹوں میں کھود کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب انتظام اللہ کا ہے۔ آگے اللہ فرما بھی رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے جو اب تک پیدا کیا تو پیدا کیا ہی ہے، آگے بھی میں پیدا کرتا رہوں گا، ایسے ہی آگے بھی پیدا کرتا رہوں گا، ہمارا کارخانہ بند نہیں ہوگا۔ کوئی کام کسی سے لوں گا، کوئی کام کسی سے لوں گا، انسانوں سے بھی کام لوں گا، اس کو ہاتھ پیر دماغ دیا ہے ہم نے، اس کے ذریعے سے کام کرواؤں گا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بعض جانور وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو، دودھ تو پیتے ہی ہو، ذبح کر کے ان کو کھا بھی جاتے ہو، اس کے باوجود ان کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت روزانہ بازار میں بک رہا ہے، نہ جانے کتنے بکرے روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، مگر بکروں کی تعداد کہیں ختم ہوئی؟ کم ہوئی؟ جتنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ پیدا کر رہا ہے، تسلسل چل رہا ہے۔ کون سی عید ہے، کون سی بقرعید ہے، کون سا اگر اللہ نے متمول بنایا ہے تو کون سا ہفتہ بیت رہا ہے کہ جس میں گوشت نہیں پک رہا ہے، اور بازار میں جا کے دیکھیے تو بکرا لٹکا ہوا ہے ہر دکان پر۔ لیکن جتنا کھایا جا رہا ہے اللہ اتنے زیادہ پیدا کر رہا ہے، تعداد کم نہیں ہو رہی، بلکہ جو جانور کھائے نہیں جاتے وہ ختم ہو گئے، ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ آپ کو تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ ہاتھی نہیں کھایا جاتا، آپ بتائیے کئے ہاتھی ہیں اس چوہدی میں؟ ایک ہاتھی بھی اس پوری چوہدی میں آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کیوں کھایا نہیں جاتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور جس چیز کو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے روز کھایا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اور ان انعام کے اندر تمہاری زینت کا سامان بھی ہے، تمہارے گھر کی رونق بھی ہیں، یہ جانور تمہارے گھر کی رونق ہے۔ جس دروازے پر جانور ہوتے ہیں وہ دروازہ پھول کی طرح سے کھلا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور جس دروازے پہ جانور نہیں ہوتے ہیں ویران معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں ہے۔ وہ دوار ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے جس دروازے پر جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے صبح کے وقت میں جب چرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور مارتے ہیں کلانچ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ شام کے وقت جب چر کے آتے ہیں اور گھر والے دیکھتے ہیں کہ کوکھ ان کی بھری ہوئی ہے، کتنا خوشی ہوتی ہے، گھر کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، دیکھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ کیا بڑھیا بڑھیا جانور ہے، کیا عمدہ عمدہ جانور ہے، دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو زینت کا سامان تو دیکھنے کے لیے ہوتا ہی ہے، دیکھ کر کے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، بس زینت کا اتنا مطلب ہی صرف اتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تمہارے زینت کا اور تمہاری آرائش کا اور رونق کا سامان بھی رکھا ہے، جس وقت تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اور جس وقت یہ چر کر کے اپنے گھروں پر ڈیرے پر واپس آتے ہیں اس وقت تمہارے گھر کی زینت ہوتی ہے۔ بس کریں کیا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔